یہ رات کوئی ہلکی رات نہیں ہے، اس کو لائٹ مت لینا، یعنی خدا را اس کو لائٹ مت لینا۔ اس رات میں خوب دعائیں کریں، خاص طور پہ وہ دعا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی سیدہ عائشہ کو۔ یہ وہ رات ہے جس میں فیصلے ہوں گے، کس کو اولاد دینی ہے، کس کے رزق میں اضافہ کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہے اگلے سال کا پورا جو کہہ رہے نا بجٹ، وہ لیلۃ القدر میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ آپ نے اس رات میں کسی کو 200 روپیہ دیا ہے تو وہ 200 روپیہ ایسا لکھا جائے گا کہ آپ نے ہر رات کو 83 ایئرز کے لیے کم از کم ہر رات کو 200 روپیہ نکالا ہے۔ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے اوپر ایمفسائز کر رہے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں فیصلے ہوں گے، یہ بہت پاورفل نائٹ ہے، لیلۃ القدر ہے، the night of power, the night of destiny۔ اس رات میں اگر تم عبادت کرتے ہوئے پائے جاؤ تو کیا ہی تمہارے فیصلے ہوں گے، اور اس رات میں اگر تم ٹائم کو ضائع کرتے ہوئے پکڑے جاؤ تو خود سوچو کہ تم اپنے اوپر ہی بدبختی کو دعوت دے رہے ہو۔ آپ اس رات میں 2 رکعت نفل پڑھے ہیں تو وہ لکھا یوں جائے گا کہ آپ نے کم از کم 83 ایئرز اینڈ 4 منتھس کے لیے ہر روز ہر رات کو 2 رکعت نفل پڑھے۔ اگر آپ نے اس رات میں کسی کو دین کی کوئی بات سکھائی ہے، دین کی دعوت و تبلیغ کی ہے، تو آپ کے لیے لکھا جائے گا کہ آپ نے ہر رات کو پورے 83 ایئرز سے زیادہ کا عرصہ کسی کو دعوت و تبلیغ کی ہے۔ جو بندہ 10 کی 10 راتیں آخری عشرے کی عبادت میں گزار دیتا ہے، انشاءاللہ الرحمن اس کو تو گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ تو خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ تو اس رات میں خوب دعائیں کریں، خاص طور پہ وہ دعا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی سیدہ عائشہ کو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔